ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ سنیں گے غزوہ فتح مکہ کی تیاری کے بارے میں اور اخفاء کی کوشش کے بارے میں۔ مزید آپ یہ سنیں گے کہ اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں روانہ ہوا تو کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ پچھلی نشست میں آپ نے سنا کہ کس طریقے سے ابو سفیان صلح میں ترمیم کا معاہدہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کس طریقے سے یکے بعد دیگرے وہ سب کے پاس گیا اور حضرت علی نے کیا مشورہ دیا۔ ابو سفیان جب مکہ پہنچا تو لوگوں نے جب احوال پوچھا تو کیا احوال بتایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ابھی تک اپنی جگہ پر قائم تھا، اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قائم تھا کہ یہ غزوہ ہوگا، سو غزوے کی تیاری کی گئی۔ آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 96 میں خوش آمدید۔ ناظرین، طبرانی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی کی خبر آنے سے 3 روز پہلے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ کا ساز و سامان تیار کر دیں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو پوچھا، بیٹی یہ کیسی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا، واللہ مجھے نہیں معلوم۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، یہ بنو اصغر یعنی رومیوں سے جنگ کا وقت نہیں، پھر رسول اللہ کا ارادہ کدھر کا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا، واللہ مجھے علم نہیں۔ تیسرے روز علی صبح عمرو بن سالم خزائی 40 سواروں کو لے کر پہنچ گیا، اور یا ربی انی ناشدہ محمدہ یہ والے اشعار کہے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ قریش نے عہد شکنی کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی اشعار ہیں جو آپ ہماری اس سے پچھلی نشست میں سن چکے ہیں۔ اس کے بعد بدیل آیا، پھر ابو سفیان آیا، تو لوگوں کو حالات کا ٹھیک ٹھیک علم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیتے ہوئے بتلایا کہ مکہ چلنا ہے۔ ساتھ ہی یہ دعا فرمائی، اے اللہ، جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک اور پکڑ لے، تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پر ایک دم پہنچے۔ پھر کمال اخفا اور رازداری کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ماہ رمضان میں حضرت ابو قتادہ بن ربیع کی قیادت میں 8 آدمیوں کا ایک سریہ بطن عزم کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ مقام ذی خشب اور ذی المروہ کے درمیان مدینہ سے تقریباً 32 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مقصد یہ تھا کہ سمجھنے والا سمجھے کہ آپ اس علاقے کا رخ کریں گے اور یہی خبریں ادھر ادھر پھیلیں۔ لیکن یہ سریہ جب اپنے مقررہ مقام پر پہنچ گیا تو اسے خبر ملی کہ رسول اللہ مکے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی ان سے جا ملا۔ قریش کو ایک رکہ لکھ کر یہ اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ رکہ ایک عورت کو دیا تھا اور اسے قریش تک پہنچانے پر معاوضہ رکھا تھا۔ عورت سر کی چوٹی میں رکہ چھپا کر روانہ ہوئی، لیکن رسول اللہ کو وحی سے حاطب کی اس حرکت کی خبر دے دی گئی۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر اور حضرت ابو مریت غنوی کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ روضہ خاک پہنچو۔ ہاں، ایک ہودج نشین عورت ملے گی جس کے پاس قریش کے نام ایک رکہ ہوگا۔ یہ حضرات گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو عورت موجود تھی۔ اس سے کہا کہ وہ نیچے اترے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس کوئی خط نہیں۔ انہوں نے اس کے کجاوے کی تلاشی لی، لیکن کچھ نہ ملا۔ اس پر حضرت علی نے ان سے کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ رسول اللہ نے جھوٹ کہا ہے نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تم یا تو خط نکالو یا ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ جب اس نے یہ پختگی دیکھ لی تو بولی، اچھا منہ پھیرو۔ پھر انہوں نے منہ پھیرا تو اس نے چوٹی کھول کر خط نکالا اور ان کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ خط لے کر رسول اللہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس میں تحریر تھا، حاتم بن ابی بلتت کی طرف سے قریش کی جانب۔ پھر قریش کو رسول اللہ کی روانگی کی خبر دی تھی۔ رسول اللہ نے حضرت حاتب کو بلا کر پوچھا کہ حاتب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے رسول، میرے خلاف جلدی نہ فرمائیں۔ خدا کی قسم، اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے، میں نہ تو مرتد ہوا ہوں اور نہ مجھ میں تبدیلی آئی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں، البتہ ان میں چپکا ہوا تھا۔ میرے اہل و عیال اور بال بچے وہی ہیں، لیکن قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔
اس کے برخلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہاں ان کے قرابت دار ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے جب مجھے یہ چیز حاصل نہ تھی تو میں نے چاہا کہ ان پر ایک احسان کر دوں جس کے عوض وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کر دیں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، دیکھو یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے، اور عمر تمہیں کیا پتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھ کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح اللہ نے جاسوسوں کو پکڑ لیا اور مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کی کوئی خبر قریش تک نہ پہنچ سکی۔ 10 رمضان المبارک کو رسول اللہ نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ اختیار کیا۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ مدینہ میں ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقرری ہوئی۔ جحفہ میں یا اس سے کچھ اوپر آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ملے۔ وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ پھر ابوا میں آپ کے چچیرے بھائی حضرت ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ آپ نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچایا کرتے تھے، آپ کی ہجو کیا کرتے تھے۔ یہ صورت دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچیرے بھائی اور پھوپھی زاد بھائی ہی آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں۔ ادھر حضرت علی نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ کے سامنے جاؤ اور وہی کہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا کہ خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کریں گے کہ کسی اور کا جواب آپ سے عمدہ رہا ہو۔ چنانچہ ابو سفیان نے یہی کیا اور جواب میں فوراً رسول اللہ نے فرمایا، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے، جن میں سے بعض یہ تھے۔ اشعار پڑھے گئے، تیری عمر کی قسم، جس وقت میں نے اس لیے جھنڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شہسوار محمد کے شہسوار پر غالب آ جائیں، تو میری کیفیت رات کے اس مسافر کی سی تھی جو تیرہ و تارات میں حیران و سرگرداں ہو، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے اور میں ہدایت پاؤں۔ مجھے میرے نفس کی بجائے ایک ہادی نے ہدایت دی اور اللہ کا راستہ اس شخص نے بتایا جسے میں نے ہر موقع پر دھتکار دیا تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا، تم نے مجھے ہر موقع پر دھتکارا تھا۔ ناظرین، فتح مکہ محض ایک غزوہ یا جنگ نہیں ہے، یہ اعصاب کی سب سے بڑی جنگ ہے۔ آپ اندازہ کریں، وہ آدمی جو رسول اللہ کو دھتکارتا رہا اور آخر کار سامنے آ کھڑا اور رسول اللہ نے کس دیدہ دلیری سے اپنایا بھی، قبول بھی کیا۔ اگر اس نے یوسف کے بھائیوں کی طرح سامنے آ کر قرآنی آیت پڑھی کہ خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی آیت پڑھی جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس کے بعد اس نے اشعار میں اس بات کا اظہار کیا کہ اب میرا وقت ہے کہ مجھے ہدایت ملے، میں آپ کو دھتکار دیا کرتا تھا، جس پر رسول اللہ نے اس کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا، تم نے مجھے ہر موقع پر دھتکارا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اعصاب کی کس قدر بڑی جنگ ہے جو حضرت علی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنائے ہوئے تھے تاکہ اسلام کا علم بلند رہے۔ ناظرین، آج کی اس نشست سے فی الحال اتنا ہی۔ آنے والی نشستوں میں آپ یہ سنیں گے کہ مرۃ الزہران میں اسلامی لشکر کا پڑاؤ کیسا تھا، ابو سفیان نے دربار نبوت میں آ کر کیا کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔